بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، QB چینل میں آپ کا میزبان قاضی بلال حاضر خدمت ہے۔ ملک میں ایسے لگتا ہے جیسے کہ افراتفری ہو، سیاسی جماعتیں خاص طور پر اپوزیشن اس طرح پیار اور محبت اور شیر و شکر ہو رہی ہیں جیسے کہ انہیں بہت بڑی کامیابی حاصل ہونے والی ہے۔ اب یہ حالات جو ہیں ایک ملک میں جو ایک بے چینی کی کیفیت ہے اس میں زیادہ شدت پیدا کرتی جا رہی ہے۔ ایک طرف مہنگائی، بے روزگاری اور جو ہے وہ اپنا کساد بازاری اتنی زیادہ ہے کہ لوگ زیادہ پریشان ہیں۔ اب عوام کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ یہ جتنے بھی آئے ہوئے ہیں ان سب کو عوام نے آزمایا ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان جو ہے کافی پریشان تو نظر آتے ہیں لیکن وہ ظاہر ایسے کر رہے ہیں جیسے ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے۔ اپنا اپوزیشن نے جو ہے وہ سب سے پہلے جو مطالبہ کر دیا، انہوں نے کہا جی اسمبلی توڑ دیں۔ بلاول نے کہا اسمبلی توڑ دیں 5 دن میں ورنہ ہم آ رہے ہیں۔ اب ان کا جلوس جو ہے وہ آج جو جلسہ وہ کر رہے ہیں پورے پنجاب سندھ سے ہوتا ہوا اب اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ آج ہر رات کو وہ کیا اعلانات کرتے ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ اس سے پہلے جو ہے آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف یہ اکٹھے بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا ہے اور ہمارے پاس جو ہے نا گنتی پوری ہے۔ اب یہ کون سی گنتی ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں بتائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا 48 گھنٹے دیے تھے کہ 3 دن بلکہ دیے تھے کہ 3 دنوں میں جو ہے نا وہ اپنا تحریک اعتماد لے کے آئیں گے۔ آج وہ کام بھی ہو گیا، یعنی قومی اسمبلی میں 86 اراکین نے ایک تحریک عدم اعتماد پر سائن کر دی ہیں اور وہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی گئے۔ اب اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ 14 دن بعد اجلاس طلب کیا جائے گا اور اب ٹائمنگ دیکھیں اور اس پہ بندہ آپ کچھ کہے تو میرا خیال ہے سچ کہنا ہی چاہیے۔ ٹائمنگ دیکھیں، ایک تو IC ہو رہی ہے تو 21، 22، 23 کو اور پوری جو ہے اسلامی ممالک کے جو ہے وزرائے خارجہ ہوں گے اسلام آباد میں۔ دوسرا جو ہے 23 مارچ کو ہماری ایک پریڈ ہوتی ہے جو 23 مارچ کو پاک فوج جو ہے اپنی طاقت کا اور حکومت جو ہے اپنی ریاست جو ہے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اس وقت بھی جو ہے تقریباً پورے اسلام آباد اور پنڈی میں جیمر لگے ہوتے ہیں۔ کسی قسم کی جو ہے نا نقل و حرکت جو ہے اس پر پابندی ہوتی ہے۔ فضائی حدود میں بھی ایون کے جہازوں کی جو ہے مسافر جہازوں کی بھی جو ہے اس پر بھی پابندی لگا جاتی ہے موومنٹ پر، یعنی کہ ایک قسم کا ایک انتہائی سخت سیکورٹی کے انتظامات ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ بھارت نے اور امریکہ اور اسرائیل جو کہ اس وقت پاکستان ان کو بہت چبھ رہا ہے، انہوں نے ایک حملہ کروایا پشاور میں اور 60 سے زائد جو ہے نا ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ اور اسی طرح ان کی کوشش تھی کہ آسٹریلیا کی جو ٹیم پاکستان آئی ہوئی ہے کرکٹ کی وہ ڈر کر بھاگ جائے۔ اللہ خیر کرے، ابھی تک تو آسٹریلیا والے بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور ہماری حکومت بھی جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے۔ اب جو سیاسی ماحول ہے وہ بہت ہی زیادہ یعنی کہ سمجھ لیں کہ اس میں گرما گرمی ہے۔ اگر دیکھا جائے اس قسم کے حالات ہم تو کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ جب بھی کسی حکومت کو بھیجنا ہوتا ہے تو خفیہ قوتیں جو ہیں وہ یا تو پھر عدالتوں کا استعمال کرتی ہیں یا پھر جو ہے وہ اس طرح کی اپوزیشن کو اتحاد ان کا بنوا کر اور جناب اس کو گرانے کے لیے اب کل تک ایک دوسرے کو جو ہے شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ شہباز شریف، زرداری آج وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے انتہائی سخت الفاظ کہے اپنا پیپلز پارٹی کے بارے میں، آج وہ بھی اس سے کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے نون لیگ کو جو دھوکہ دیا گیا تھا سینٹ کے انتخابات میں، اور میرا خیال اس میں فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو بھی دھوکہ دیا گیا تھا کہ یسرت گیلانی کو جتوایا گیا تھا۔ یہ اصل میں اصول نہ ہونے کی وجہ سے، ایک جو زبان ہوتی ہے اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں اور یہ حادثات جو ہیں یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اس سے عوام کو یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ یہ لوگ اتنے غیر سنجیدہ اور اتنے یعنی کہ اپنی زبان کے کچے ہیں، جھوٹے ہیں کہ اپنے اقتدار اپنے مفاد کے لیے فوراً اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور جبکہ آپ دیکھیں سینٹ کے انتخابات میں بالکل کوئی اکثریت نہیں تھی، ایک باپ پارٹی بنائی گئی، پھر اس کا بھی دھجیاں اڑا دی گئی۔ باپ پارٹی کے ذریعے جناب وہ جو ہے اپنا یسرت گیلانی کو بنایا گیا سینیٹر،
اب یہ سوچنے کی بات ہے یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر کس نے بنوایا؟ جس نے بنوایا کیا وہ اب حکومت کے خلاف ہو گئے؟ یعنی کہ پہلے جو ہے وہ چیئرمین سینٹ مبارکبادیں دینے کے لیے یوسف رضا گیلانی کے پاس آ رہے تھے اور بڑا استقبال کر رہے تھے. آج وہی چیئرمین سینٹ کیا کہیں گے؟ ان کی اس وقت غلطی تھی، اب غلطی ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا. اچھا اس کے بعد جو دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے. اس کے بعد 14 دن بعد اجلاس ہوگا. اچھا اب دیکھا جائے تو آج ہے 8 تاریخ، 14 دن بعد جو ہے یہ جا کے بنتے ہیں، کوئی وہی 23-24 جا کے بنتی ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اجلاس مشکل ہی ہوگا. اور یہ وزیر اعظم کی صوابدید پر ہوتا ہے، وہ سمری بناتے ہیں، وہ صدر کے پاس جاتی ہے. صدر جو ہے نا وہ اجلاس کی وہ جو کال کرتے ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کال کریں، صاحب ظاہر ان کے پاس کئی بہانے ہیں اور بہانے جینون ہیں. اب دیکھیں او ایس سی کی جو ہے وہ اجلاس ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جناب 23 مارچ کا ان کے پاس ایک بہانہ ہے. معذرت چاہتا ہوں. ایسی صورتحال میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بیل مجھے مار، یہ اتنے یعنی کہ برے حالات میں کہ وہ اجلاس بلا لیں اور اس کو میں جناب ایسے جیسے پلیٹ میں جو ہے نا ان کو مٹھائی رکھ کے دے دیں، حکومت دے دیں، آؤ جی آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں اور ہماری حکومت کو ختم کر دیں. ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے بھی مجھے لگتا ہے پھر عدالتوں میں جانا پڑے گا، پھر عدالتوں کو استعمال کیا جائے گا. اور پھر عدالتیں اگر وہ جو کہہ رہے ہیں جی غیر جانبدار قوت ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں، اگر وہ واقعی ان کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر عدالتوں میں ان کو بیار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا اور حکومت جو ہے وہ پھر ختم کر دی جائے گی. یہ میرا تجزیہ ہے، میری اپنی رائے ہے. اس سے ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ اتفاق کرے، لیکن میرے جو اصل میں دیکھنے میں آ رہا ہے ایسے ہی ہوا ہے، کیونکہ تحریک عدم اعتماد تاریخ میں کبھی کامیاب نہیں ہوئی. یہ جوڑ توڑ جو ہے ہمارے ہاں، جو یہ ایمان کی انتہائی کمزوری ہے. پیسہ اب کہا جا رہا ہے جی 12 کروڑ 22 کروڑ 22 کروڑ کے جو ہے نا وہ MNAs خریدے جا رہے ہیں. کون خرید رہا ہے یہ کوئی نہیں بتا رہا. اور زرداری صاحب کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا وہ ایسے پیسوں کی بوریاں بھر کے لے آئے ہیں. اب اس پہ بھی اگر دیکھیں کہ اپوزیشن کو کیوں یہ خیال آیا اچانک، کیا واقعی ان کا ہوم ورک مکمل ہو گیا ہے؟ اگر ہو گیا ہے تو اس سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یا تو ان کو پھر وہ جیسے کہتے ہیں امپائر نیوٹرل ہو گیا ہے. اگر امپائر نیوٹرل ہو گیا ہے، اگر 3 سال بعد ہوا ہے، 3.5 سال بعد، یہ تو پھر امپائر کو جوتے مارنے چاہیے کہ اس نے ملک کا بیڑا گرک کر کے معیشت تباہ حال کر کے. اب ان کے پاس متبادل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اگر فرض کریں حکومت گر جاتی ہے، عام انتخابات، اس کے بھی پیسے نہیں ہیں حکومت کے پاس. مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی مقروض ہو چکے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے قرضے لے چکے ہیں. اب اگر وہ فرض کریں حکومت گر جاتی ہے تو ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. شہباز شریف کیسز چل رہے ہیں، مریم نواز کیسز چل رہے ہیں، آصف علی زرداری کیسز چل رہے ہیں. اچھا مولانا فضل الرحمان بچے ہوئے ہیں. اچھا اس کے اب مولانا فضل الرحمان کو تو وزیر اعظم کوئی نہیں بناتا، نہ ان کی جماعت میں سے کسی کو بنائیں گے. اگر فرض کریں اگر یہ بن بھی جاتے ہیں، کیا ان کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے؟ پھر تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایسی ٹوپی ڈرامہ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر کچھ نہ ہوا تو پھر بھی ملک کا ہی نقصان ہے. اگر کچھ اچھا ہو جاتا ہے تو اچھے کی امید بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بالکل ہی کوئی میرا خیال بات ہی نہیں ہے کہ کسی کو حکومت اگر مل گئی جیسے بھی ملی ہے، خود یہ کہتے ہیں جی 5 سال مکمل کرنے دینے چاہیے، تو اب آپ مکمل کرنے دیں. اگر تحریک عدم اعتماد بھی ناکام ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان نے کہا کہ میں ان کا کیا حشر کروں گا. اب لوگ اس کا بھی انتظار کر رہے ہیں. ان کے لوگوں کے لیے تو دونوں طرف سے انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے، کیونکہ عوام جو اس نے پسنا تھا وہ تو پس چکی ہے. اب ہم جو ہے ملک کی ترقی، ملک کے تحفظ، ملک میں امن اور سیاسی استحکام اور لوٹا کریسی جو ہے اس کے خاتمے کے لیے ہم سب مل کر دعا کریں، تاکہ کل تک جو اقتدار میں مزے کرتے رہے ہیں اب دوسروں کے اشاروں پر پھر وہی بندر بانٹ. اور PTI والے بھی کچھ دیکھ لیں، انہوں نے بھی پتہ نہیں کتنے MNAs کو توڑا، کتنے جناب سیاسی جماعتوں میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی.
اب اگر ان میں ہونے جا رہی ہے تو پھر ان کو بھی برداشت کرنا چاہیے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.